علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم 10ویں روزے کے وظائف شروع کریں گے، اور سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں کہ اس عشرے میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا، روزے میں کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت معاف فرما دے، اور اگلے عشرے میں احسن عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اسے کسی چیز پر افسوس نہیں ہوتا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر بسر کی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زبان کو ہر وقت رطب اللسان رکھیں کہ اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں، جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو عورت گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتی ہے تو اسے گھر میں جھاڑو دینے کا ثواب اتنا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے بیت اللہ کی صفائی کی۔ تو اس لیے کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں نرم بستروں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے وظائف۔ فجر کی نماز کے بعد پنجم کلمہ استغفار 70 مرتبہ پڑھیں، اور اس کا ترجمہ مذکورہ وظائف میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا، یہ قرب غم، پریشانی سے پناہ کی دعا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد دعائے نجات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اس کے پاس دین کسی نہ کسی ذریعے تک اس کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دین کی کوئی بات پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے راستے پر کسی نہ کسی طریقے سے لانا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے پاس پہنچاتا ہے، تو اس کو غنیمت جانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ وحی نہیں کرتا، وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص تھی۔ جب کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے
تو وہ ایسے ہی ذرائع پیدا کرتا ہے۔ تو کوشش کریں جو وظائف آپ تک آ رہے ہیں آپ ان کو پابندی سے پڑھتے رہیں اور آگے پہنچا کے اس کا ثواب حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔